السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مشہود اسلم ڈار، دانش ہومیوپیتھی میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل سے میرا تعلق ہے۔ میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ویلکم کر رہا ہوں۔ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئکن پہ کلک کیجئے گا، میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج میرا موضوع ہے اپینڈیسائٹس، یعنی اپینڈکس کی سوزش۔ اپینڈکس کیا ہے؟ فنگر لائک آرگن، انگلی نماز at the junction of small intestine with large intestine، جو کہ بڑی اور چھوٹی آنت کے ملنے پر ہوتی ہے۔ That is called appendix and lie in right iliac fossa، اور یہ دائیں ایلیک فوسا کے اندر موجود ہے، اور یہ ہمیشہ دائیں سائڈ پہ ہوتی ہے، اور اس کی سوزش اپینڈیسائٹس کہلاتی ہے۔ اس اپینڈکس کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی، لیکن کوئی نہ کوئی اس کا فنکشن ہے۔ میں نے جب بھی اسے جانچنے کی کوشش کی تو اس کے پاس صرف امینو پاور تھی اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کے وجہ سے کوئی پرابلم کریٹ ہو۔ اس کو نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سویلنگ کے بعد یہ پھٹ جاتی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اس کو، یہ جنکشن ہے سمال انٹسٹائن کا لارج انٹسٹائن کے ساتھ، اور جیسے ہی ہمارے نیوٹرینٹ انگریڈینٹ لیور میں چلے جاتے ہیں تھرو میزنٹری، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ واقعہ ہو جائے گا کہ قبض کی صورت میں فضلہ جات اس ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ آپ نے فلیچولنسی فوڈ کیا ہے، گیسز ہو گئی ہیں، قبض ہو گئی ہے، یہ وجوہات بنتی ہیں، یہ بالکل بنتی ہیں، ان کو بننا بھی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی نہ کوئی خرابی ہماری ہی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ یہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کو بغیر سرجری کے یہ واپس ہو جائے گی، چونکہ سوزش ہے، سوزش ختم ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں اور بہت سارے اس کو آپریٹ بھی کروا لیتے۔ آپریٹ کروانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپریٹ کروانے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ چیزیں ایسی باڈی کے اندر جن کو بیکار پیدا نہیں کیا، ان کو اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہمارے کام کی ہے۔ وجہ میں نے بتا دی، فلیچولنسی فوڈ، خوراک آپ نے جو لینی ہے وہ گیس والی نہیں ہو، اس میں چاول ہیں، اس میں گوبھی، آلو، مٹر، آلو، دال، چنا، دال، ماش، بھنڈی، توری، یہ چیزیں شامل ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں کھائیں گے، اگر آپ قبض اپنے باڈی کے اندر قبض نہیں ہوگی تو پھر آپ کو اس قسم کا واقعہ نہیں ہوگا۔ گیس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، قبض کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لفٹنگ اے ویٹ آفٹر ایٹنگ اور ڈرنکنگ، لفٹنگ اے ویٹ آفٹر ڈرنکنگ اور ایٹنگ، جب آپ کھانا کھانے کے بعد وزن اٹھاتے ہیں تو یہ ڈروپ کر جائے گی، یہ سویلنگ ہو جائے گی، اور اس کا علاج ہے کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کریں۔ جیسے ہی آپ کو درد شروع ہو جائے آپ اس کو کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کریں، وجوہ کو نوٹ کریں، cause of disease whenever not removed you can't treat properly، اور تو یہ طریقہ کار ہے ہمارا کہ ہم نے اس کو علاج کیسے کرنا ہے۔ پہلے تو اس کے اوپر ذکارکوپسائن لگائیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ یہ اپینڈکس ایلیک فوسا میں موجود ہے، پھر اس کے بعد اس کو پلپیٹ کر کے دیکھیں گے، اگر وہاں پہ درد موجود ہے اور یہ کھانسنے سے درد میں کھچاؤ آ جاتا ہے، سانس لینے سے کھچاؤ آ جاتا ہے، تو پھر لامحالہ یہ آپ کی فزیکل پرابلم ہے، اور درد پیٹ میں ہوگا، رائٹ ایلیک فوسا میں ہوگا، اور یہ درد بڑھ جائے
اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے. سب سے پہلے ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. قبض آ جائے، قبض ہو جائے تو یہ درد شروع ہو جاتا ہے. قبض نہ ہونے دیں، فائبریشیس ڈائٹ لیں، فلیچولنسی فوڈ کارڈ کرتا ہے. آپ نے اپنی ڈائٹ کے اندر سے ایسی غذاؤں کو نکال دینا ہے جو کہ گیس پیدا کرنے کی اہلیت رکھتے ہو. بس مکمل بیڈ ریسٹ کیجیے، فلیچولنسی فوڈ سے اوائڈ کیجیے، اور دیکھیں یہ آپ کو اب درد آٹومیٹکلی کم ہونی شروع ہو جائے گی. جیسے ہی آپ کی سٹول پاس ہوگا تو اس میں پرابلم نہیں آئے گا. سٹول کے پاس ہونے کے بعد گیس سارے ہونے کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ ہومیوپیتھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے سمٹومیٹالوجی پر. جب سمٹومیٹالوجی پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو دائیں سائڈ پہ لیٹنے سے درد بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا. اگر بڑھ جاتا ہے تو پھر لائکوپوڈیم میڈیسن ہے، گیسز ہے، لائکوپوڈیم ہے، نکسوامیکا ہے، کاربو میڈیسن، کاربو ویجیٹیبل موجود ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا اپینڈکس ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. میرا نمبر نوٹ کیجئے گا 0300966850. دوبارہ بتا رہا ہوں 0300966850. آپ سوالات کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں آ سکتے ہیں. ہمارا ہاسپٹل اٹیچ ساتھ ہے، آپ بغیر کسی ٹینشن کے آپ آ سکتے ہیں. میں پتہ دے رہا ہوں، دانش ہومیوپیتھی میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل شیخو پورہ. دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.